یہ کہانی ایک گاؤں کی لڑکی لائبہ کی ہے جس کی زندگی بچپن سے ہی دکھوں اور مجبوریوں کے سائے میں گزری۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے کچے مکان کی چھت پر وہ اکیلی بیٹھی آسمان کو تاک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کے پرانے گھسے پھٹے کپڑوں میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی زندگی ایک ایسی کتاب کی طرح تھی جس کے ہر پنے پر غم اور محرومی کی عبارتیں لکھی تھیں۔ لائبہ کی شادی محض 17 سال کی عمر میں گاؤں کے ایک مزدور لڑکے فیاض سے کر دی گئی۔ یہ شادی کسی خوشی یا محبت کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ غربت اور مجبوری کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اس کے والدین اتنے تنگ حال تھے کہ انہیں لگا بیٹی کو بیاہ کر اس کی ذمہ داری سے ہلکے ہو جائیں گے، لیکن شادی کے بعد بھی لائبہ کی قسمت نہیں بدلی۔ فیاض دن بھر کھیتوں میں محنت کرتا اور لائبہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی، لیکن دونوں کی دن رات کی محنت کے باوجود بھی ان کی زندگی میں کوئی خوشحالی نہیں آئی۔ شادی کو 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن فیاض کھیت میں کام کرتے ہوئے ایک درخت سے گر پڑا۔ چوٹ اتنی گہری تھی کہ جان نہیں بچ سکی۔ جب یہ خبر لائبہ کو ملی تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ایک جھٹکے میں اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، لیکن اس کی تکلیف یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے ماں باپ جو پہلے ہی اسے بوجھ سمجھتے تھے، اب اسے سہارا دینے کی بجائے اور بھی بڑا مسئلہ ماننے لگے۔ گاؤں کے لوگ طعنے کستے پھسپھساتے کہ بیوہ عورت کا تو جینا ہی مشکل ہوتا ہے۔ لائبہ کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ اب اس کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، کبھی کھیتوں میں فصل کاٹتی تو لکڑیاں اکٹھی کر کے بیچنے کی کوشش کرتی۔ محنت کے نشان اس کے ہاتھوں پر صاف دکھنے لگے تھے، چہرے پر مصیبتوں کی لکیریں ابھر آئی تھیں، لیکن اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے گاؤں کے مرد اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ لیکن لائبہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھی۔ وہ بس اپنے رب سے دعا مانگتی کہ اسے ان اندھیروں سے نکال دے۔ اس رات بھی وہ کھیتوں سے لکڑیاں کاٹ کر لوٹی تھی۔ دن بھر کی تھکان اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ گھر آ کر اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور چھت پر چلی گئی تاکہ چاندنی رات کی ٹھنڈی ہوا میں کچھ سکون پا سکے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ رات کی خاموشی میں عجیب سی سرسراہٹ گونجنے لگی۔ لائبہ چوکنی ہو گئی، ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ نیچے اتر کر گھر کے دروازے کو بند کرنے لگی، لیکن تبھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہے۔ اچانک چھت پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی۔ یہ روشنی عام چراغ یا چاند کی روشنی سے مختلف تھی۔ اس کے ساتھ ہوا میں عجیب سی مہک پھیل گئی، جیسے کوئی غیر معمولی مخلوق موجود ہو۔ لائبہ کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس نے ہمت کر کے اوپر دیکھا تو اسے کچھ سائے نظر آئے۔ وہ انسانوں جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص سب سے گداور تھا، جس کی شکل صاف نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں روشنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ لائبہ کے پاؤں ٹھٹک گئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن وہ پراسرار شخص اس کے قریب آ گیا۔ "ڈرو مت لائبہ"، اس شخص نے نرم آواز میں کہا، "میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔" لائبہ نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ شخص ہلکی مسکان کے ساتھ بولا، "یہ سوال پوچھنے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔" لائبہ کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ خوف سے اس کا بدن برف ہو گیا۔ پھر اچانک وہ شخص اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا ہونے لگا اور اس کے ہونٹ کسی دعا کو بدبدانے لگے۔ جیسے ہی اس نے فضا میں کچھ پڑھ کر پھونکا، لائبہ کو چکر آنے لگے، سر گھومنے لگا اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کا پورا جسم سن پڑ چکا تھا۔ رات کا ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ خوف اور الجھن میں تھی۔ وہ شخص کون تھا اور کون اسے یہاں لا کر چھوڑ گیا تھا؟ ایک دن جب وہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی، اسے ایک چھوٹا سا بچہ روتا نظر آیا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی اور شاید وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا تھا۔ اس بچے کی حالت دیکھ کر لائبہ کا دل پگھل گیا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلایا، لیکن وہ بچہ عجیب تھا۔